وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلیں گے۔ محترمہ صدر صاحبہ، معززین خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں محترمہ ماریا فرنینڈا اسپنوزا کو جنرل اسمبلی کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی رہنمائی میں یقیناً اس اسمبلی کو اہداف کے حصول میں تقویت ملے گی۔ جناب میروسلاو لائجیک کی گزشتہ سیشن کی خوش اسلوب رہنمائی بھی قابل تحسین ہے۔ ہم معترف ہیں سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کی بے مثل قیادت کے، جس کی بدولت آج اقوام متحدہ کا ادارہ ایک نئے ولولے کے ساتھ ایک نئی جہت کی طرف گامزن ہے۔ اس موقع پر میں سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کے انتقال پر دلی افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آن جہانی کوفی عنان کی اقوام متحدہ کو 21ویں صدی کے تقاضوں سے روشناس کرانے اور عالمی امن کے قیام کے لیے گراں قدر خدمات ہیں، جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صاحب صدر، 2 ماہ قبل پاکستان کے عوام نے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے ووٹ دیا، تبدیلی کو، اصلاح پسندی کو اور امور سلطنت کی انجام دہی کے عمل میں بہتری کو۔ انہوں نے ایک ایسے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنایا جو پر اعتماد بھی ہے، درد مند بھی ہے، جو باوقار بھی ہے، بے باک بھی ہے، جو امن پسند بھی ہے اور اصولوں کا پاسدار بھی۔ ایک ایسا مضبوط پاکستان جو علاقائی ممالک اور عالمی برادری کے ساتھ برابری اور باہمی عزت و وقار کی بنیاد پر تعلقات استوار کرے گا، جو عالمی تنازعات کے حل اور مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے کوشاں رہے گا، اور جو نظریاتی یگانگت عہدوں کی پاسداری اور اقوام عالم کے ساتھ مل کر نئی جہتوں کی تلاش اور نئے اہداف کے تعین میں کوشاں رہے گا۔ لیکن یہ پاکستان ہرگز اپنے قومی مفادات، ریاستی آزادی اور حقوق خود مختاری، عوام اور ملک کی سلامتی کے تحفظ پر کسی قسم کی سودے بازی کا متحمل نہیں ہے۔ میں آج آپ سے مخاطب ہوں ایک ترقی پذیر ملک کے ترجمان کی حیثیت سے، جس کی حکومت کی اولین ترجیح ہے عوام کی فلاح، اور جو پائیدار امن اور ترقی کے لیے علاقے اور وسیع تر دنیا میں شراکت داری کے لیے محترک ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہم نے اس نئے پاکستان کی ایک نئے ویژن کی داغ بیل ڈال دی ہے۔ جناب صدر، آج دنیا ایک دو راہے پر کھڑی ہے۔ وہ بنیادی اصول جن پر عالمی نظام قائم ہے متزلزل دکھائی دیتے ہیں۔ پروٹیکشنزم، پاپولزم اور آئسولیشنزم کی قوتیں غالب نظر آتی ہیں۔ یہ ایک باعث افسوس امر ہے کہ برداشت کی جگہ نفرت، منطق کی جگہ قیاس اور قاعدے قانون کی جگہ اندھی بے لگام طاقت کی عملداری ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں دنیا میں ضرورت ہے نئی راہیں، نئے راستے متعین کرنے کی، وہاں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ جہاں درکار ہیں دوستی کے روابط، وہاں نظر آتی ہیں نفرتوں کی فصیلیں۔ جہاں بازگشت کرتی ہیں آزادی کی صدائیں، وہیں گونجتی ہیں جبر کی ندائیں۔ سامراجیت کی نئی شکلیں اور جہتیں پروان چڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ ملٹی لیٹرلزم اور یونیورسلٹی کی جگہ یک طرفہ اقدام اور قانونیت کی جگہ اسٹریٹجک اور کاروباری مصلحتیں اقوام عالم کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تجارتی جنگ کے گہرے بادل افق پر نمودار ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی، ماحولیاتی تنزلی، بیماریوں کے پھیلاؤ، بین الاقوامی جرائم کی روک تھام اور پائیدار ترقی کی راہوں میں نئی مشکلات درپیش ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا جناب صدر کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد رائج آئیڈیلزم
اور بین الاقوامی اتفاق رائے کی جگہ ایک مبہم عسکری سوچ نے لے لی ہے۔ یہ امر نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ عالمی امن عامہ کے لیے خطرناک بھی۔ جناب صدر، مشرقی وسطیٰ کے حالات بالخصوص باعث تشویش ہیں۔ تاریخی حل طلب تنازعات کے ساتھ ساتھ نئے تفرقات جنم لے رہے ہیں۔ علاقائی اور غیر علاقائی قوتوں کے متصادم مفادات پہلے سے موجود دراڑوں میں مزید ابتری کا باعث بن رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ جناب صدر، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عصر حاضر متلاشی ہے ایک قائد، ایک قاعدے، ایک نظریے کا۔ ناموس رسالت کے معاملہ کو ہی لے لیجئے، جہاں دور حاضر میں دیگر اقوام اور مذاہب کی طرف افہام اور تفہیم، فراست اور رواداری کے جذبات پائے جانے چاہیے، وہیں مہذب اقوام میں ایک بگڑتی ہوئی اور متعصبانہ سوچ پروان چڑھتی نظر آ رہی ہے۔ حال ہی میں مغرب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے کے مقابلوں کا جو منصوبہ بنا، اس سے تمام دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو شدید ٹھیس پہنچی۔ ہم OIC اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارموں کی مدد سے تقاضوں میں رواداری، تہذیبوں میں مکالمے کے عمل کو فروغ دینے کے لیے دوست ممالک اور ہم خیال ساتھیوں کے شانہ بشانہ اس بڑھتی اسلام دشمنی کا بھرپور مقابلہ کرتے رہیں گے۔ جناب صدر، اس سال کی جنرل اسمبلی کا موضوع نہایت مناسب اور بروقت ہے۔ یہ ہماری حکومت کی سوچ اور نظریے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ تبدیلی اور تخیر کے اس سفر میں پاکستان اقوام متحدہ اور اس کے دیگر ادارہ جات کے ساتھ شراکت مزید مضبوط کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان ہم خیال ممالک کے ساتھ مل کر سلامتی کونسل میں جامع اصلاح سازی کی حمایت کرتا رہے گا۔ سلامتی کونسل کو مزید مضبوط، مزید جمہوری، مزید شفاف، مزید مؤثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نئے استحقاق اور رسوخ کے مراکز کے قیام کی سخت مخالفت کرتا رہے گا۔ ایسا کرنا جمہوریت کے تقاضوں اور اقوام متحدہ کے منشور کے بنیادی اصول یعنی اقوام عالم میں برابری سے متضاد ہے۔ جناب صدر، پاکستان آزادی سے لے کر اب تک اقوام متحدہ کے منشور کا پاسدار اور اس کا ایک فعال رکن رہا ہے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان سلامتی کونسل کا 7 اور انسانی حقوق کونسل کا 4 مرتبہ رکن رہا ہے۔ علاوہ ازیں ہمیں 5 مواقع پر اقتصادی و سماجی کونسل کی صدارت کا شرف حاصل رہا۔ پاکستان پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ہم نے ہمیشہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ایشیائی اور افریقی عوام کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کی اور آزادی کے حصول میں مدد دی۔ اس سال جب ہم جناب نیلسن منڈیلا مدیبا کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو ہمیں ان اعلیٰ اقدار کی تجدید کرنی چاہیے جس کی خاطر اس عظیم لیڈر نے بیش بہا قربانیاں دی۔ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہے ان کی آزادی، انسان دوستی، وقار اور احترام اور برابری کی خاطر جدوجہد کی ترویج کرنا۔ جناب صدر، پاکستان اقوام متحدہ کی پیس کیپنگ آپریشنز میں حصہ لینے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ پاکستانی بلو ہیلمٹس نے عالمی امن کی خاطر دنیا کے چاروں کونوں میں اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ ہمیں ان قربانیوں پر فخر ہے۔ انموگب کی صورت میں پاکستان اقوام متحدہ کے سب سے پرانے پیس کیپنگ مشن کا میزبان بھی ہے۔ ہم انموگب کی لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی نگرانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جناب صدر، پاکستان اس خطۂ ارض پر قائم ہے جہاں نو آبادیاتی نظام اور سر جنگ نے اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ پاکستان ہندوستان کے ساتھ برابری
اور احترام کی بنیاد پر رشتے استوار کرنے کا خواہاں رہا ہے۔ ہم مربوط اور سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے تمام تنازعات کا حل چاہتے ہیں۔ پاکستان ہندوستان کی متوقع ملاقات یہاں اقوام متحدہ میں ایک اچھا موقع تھا تمام معاملات پر بات چیت کرنے کا۔ منفی رویے کی وجہ سے مودی حکومت نے موقع تیسری مرتبہ گوا دیا۔ انہوں نے فوقیت دی سیاست کو امن پر۔ انہوں نے ایسے ڈاک ٹکٹوں کا عذر بنایا جن کا اجرا مہینوں پہلے ہوا تھا، جو ایک کشمیری سرگرم کارکن اور پیلٹ گن کے متاثرین کی قربانیوں کی عکاسی تھیں۔ یہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے جنوبی ایشیا کے درینہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اور خطہ صحیح معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ مسئلہ جموں و کشمیر کا حل نہ ہونا خطے میں پائیدار امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ 70 سال سے یہ مسئلہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ جموں و کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد اور کشمیری عوام کو حق کی راہ دہی نہ دیا جائے۔ 70 برس سے یہ مسئلہ انسانیت کے ضمیر پر ایک بدنما داغ ہے۔ 7 دہائیوں سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی عوام حق کے خود ارادیت کی خاطر بے ماہانہ ریاستی ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی پامالی سہتے آ رہے ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی جانب سے شائع کردہ حالیہ رپورٹ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اس رپورٹ نے دہائیوں سے چلے آ رہے ہندوستان کے ریاستی جبر کے مکروہ چہرے کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ یہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی افواج کے ہاتھوں ہونے والے مظالم اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے حقائق سامنے لاتی ہے اور پاکستان کے موقف کی تائید کرتی ہے۔ اب دہشت گردی کی آڑ میں بھارت کشمیر میں منظم قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکے گا۔ اس رپورٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہم اس کی سفارشات پر جلد عمل درآمد کی گزارش کرتے ہیں۔ ایک آزاد کمیشن آف انکوائری کا قیام جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تفتیش کرے اور ذمہ داروں کا تعین کرے اب ناگزیر ہو گیا ہے۔ ہم آزاد جموں و کشمیر میں اس کمیشن کو خوش آمدید کہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ بھارت بھی کمیشن کو تسلیم کرے گا۔ قابض افواج کی نہتے شہریوں پر درندگی سے بین الاقوامی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت اکثر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتا آیا ہے۔ اگرچہ پاکستان نے کبھی تحمل کا دامن نہیں چھوڑا، تاہم بھارت کو ہمارے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہندوستان لائن آف کنٹرول پر کسی بھی قسم کے حملے کی غلطی کرتا ہے یا محدود جنگ کے اپنے کسی منصوبے پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی تو اسے پاکستان کی جانب سے بھرپور رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ محترمہ صدر، جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کافی عرصے سے اور کئی زاویوں سے غیر مستحکم ہے۔ کچھ طاقتوں کی جانب سے جدید اسلحے کی فراہمی، غیر منصفانہ اور غیر معتدل رویہ اور جارحانہ عسکری انداز فکر کی داغ بیل اس کی وجوہات میں شامل ہیں۔ نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے نیچے مہم جہی کے خیالی پلاؤ پکائے جا رہے ہیں۔ اس صورت میں پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس پر قائم رہنا ناگزیر ہے۔ ہم کچھ سالوں سے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم کی حمایت کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان ہندوستان کے ساتھ بامقصد رسک ریڈکشن، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اور اسلحے کی دوڑ کی روک تھام کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ جناب صدر، پاکستان ہمیشہ سے غربت میں کمی اور اقتصادی اور سماجی بہتری میں علاقائی تنظیموں کے کردار کا حامی رہا ہے۔ تاہم
جنوبی ایشیا میں ایک ملک کی وجہ سے سارک کی تنظیم کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے۔ ہم ایک متحرک سارک کے متمنی ہیں جو خطے کی عوام کی زندگیوں میں بہتری لا سکے۔ جناب صدر، افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کافی عرصے سے بیرونی قوتوں کی عداوتوں، خلفشار، غلط اندازوں اور غلط فہمیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یہ امر کہ افغانستان کی 17 سالہ جنگ عسکری ذرائع سے نہیں جیتی جا سکتی اب ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ افغانستان میں داعش کی بڑھتی ہوئی عملداری اور اثر رسوخ باعث تشویش ہے، جس کے مد نظر بامقصد مذاکرات اور قیام امن کی کوششوں میں تیزی کی ضرورت ہے۔ پاکستان افغان سرپرستی اور افغان قیادت میں ہونے والی تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا رہے گا۔ پاکستان اور افغانستان نے حال ہی میں ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیرٹی کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ یہ ایک مشترکہ لائے عمل ہے جس کے تحت دونوں ممالک باہمی دلچسپی کے تمام امور باضابطہ اور بامعنی بات چیت آگے بڑھا سکیں گے۔ پاکستان طویل ترین عرصے سے غیر ملکی پناہ گزینوں کی سب سے بڑی تعداد کا آماج گاہ بن آ رہا ہے، جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہماری فراخ دلی کا اور قربانیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج پاکستان سے کہیں زیادہ وسائل کے حامل ممالک پناہ گزینوں کو پناہ دینے سے گریزاں ہیں۔ پناہ گزینوں کے لمبے قیام کی وجہ سے آج افغانستان کی صورتحال کا براہ راست اثر پاکستان کی سیکیورٹی پر ہوتا ہے۔ ہم افغان پناہ گزینوں کی جلد باعزت اور رضاکارانہ وطن واپسی کے خواہاں ہیں۔ جناب صدر، گزشتہ 17 برس سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے۔ ہم نے جان و مال کی بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ ہماری مسلح افواج کی انتھک کارروائیوں اور عوام الناس کی مکمل حمایت کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں دہشت گردی کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ ہم نے 2 لاکھ افواج کی مدد سے دنیا کا سب سے بڑا اور کامیاب ترین دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیا ہے، جس کی بدولت ہمارے شہروں، قصبوں کی روشنیاں اور رونقیں لوٹ آئی ہیں۔ اپنے قومی مفاد میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاکستان دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی پر قائم رہے گا۔ آج بھی ہمارا مشرقی ہمسایہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی مالی مدد اور معاونت کر رہا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ تمام معاملات، جس میں دہشت گردی بھی شامل ہے، جو ہمارے شہروں اور قصبوں میں تشدد کا باعث ہے اور ہزاروں بے گناہ قیمتی جانوں کا ضیاع اس کا نتیجہ ہے، پاکستان نہیں قتل عام کو، مستونگ میں بدترین حملے کو، ان حملوں کے ذمہ داروں کو ہندوستان کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے بھارتی سرزمین پر سمجھوتا ایکسپریس کے حملے میں حملہ آور اور اس کے شکار بے گناہ پاکستانیوں جو وہاں متاثر ہوئے، شہید ہوئے، اور اب دیکھیں کس طرح اس کے ذمہ دار آج آزاد پھرنے دیے جا رہے ہیں۔ ہم ان تمام واقعات کے ثبوت ہندوستان اور اقوام عالم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے۔ اقوام متحدہ کو پاکستان نے ثبوت پہلے ہی فراہم کر دیے ہیں۔ پاکستان کی تحویل میں بھارتی بحریہ کے حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن یادیو کی موجودگی اور اس کے فراہم کردہ ناقابل تردید ثبوت کے مطابق اس نے حکومت ہندوستان کی ایما پر پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کی مالی معاونت اور منصوبہ بندی کی۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے۔ پاکستان کو ہر دم سامنا ہے ریاستی دہشت گردی اور انتشار کا، جو ہمارے مشرقی ہمسائے کی مکمل پشت پناہی پر کی جا رہی ہے۔ ہندوستان نے اقوام عالم کی نظروں کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کو فروغ دیا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اس کے ایجنڈے پر بدستور موجود ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اقوام عالم کے لیے
کیونکہ یہ انسانی حقوق کی پامالی کی زندہ مثال ہے، جہاں روزانہ انسان سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان مظلوم لوگوں پر جو کھڑے ہیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے اور جابر اور قابض ہندوستانی افواج کے خلاف۔ یہ اقوام عالم کے لیے باعث تشویش ہے کہ ہندوستان تمام ہمسایوں کے خلاف دہشت گردی اور جارحیت کی پشپناہی کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی بیرونی امداد کو فوری طور پر بند کیا جائے، جس کی ایک مثال سرزمین پاکستان پر بھارتی بحریہ کے کمانڈر کلبھوشن یادیو کی گرفتاری ہے۔ جناب صدر، دہشت گردی کے مرض کی سب سے پر اثر دوا فوری ثمرات دینے والی ترقی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو صحیح معنوں میں ایک آفاقی اور دورست نتائج کا حامل منصوبہ ہے، جس کی مثال حالیہ وقتوں میں نہیں ملتی۔ پاکستان اور چین کے اشتراک سے بننے والا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کو اقتصادی ثمرات میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے ذریعے سے ہم مشرقی وسطی کو مغربی چین اور وسط ایشیا کو سمندر تک راہداری دینے میں کامیاب ہوں گے۔ جناب صدر، عصر حاضر میں درپیش مسائل کی روشنی میں اقوام متحدہ کی اہمیت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ وہ مرکزی پلیٹ فارم ہے جہاں سفارتکاری اور گفت و شنید سے مسائل کا دیر پا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اقوام عالم اور عام عوام اس کو تب تک قبولیت اور مقبولیت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ ادارہ لوگوں کے مسائل کے حل میں معاون اور 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو جاتا۔ اس سلسلے میں کچھ گزارشات پیش ہیں۔ 1. اقوام عالم کے اندر مابین بڑھتے تفرقات کو مٹانے کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو ترجیح بنیادوں پر عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ اس ضمن میں سیکرٹری جنرل کی صدارت میں ہونے والا حالیہ اجلاس معاون ثابت ہوگا۔ 2. کرپشن ایک سنگین جرم ہے۔ کرپشن کے مرتکب افراد اور ان کے سہولت کار دونوں مجرم ہیں۔ حالیہ بین الاقوامی معاہدے اس ضمن میں ناکافی اور غیر مؤثر ہیں۔ وقت آ چکا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو اس کے اصل مالکان یعنی عوام کو لوٹا دیا جائے اور کرپشن کے مرتکبین اور سہولت کاروں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ 3. کلائمیٹ چینج ایک سنگین عالمی مسئلہ ہے۔ پیرس ایگریمنٹ کو صنعتی مفادات کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیا جائے۔ اگرچہ پولوشن میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے، تاہم پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے 1 ارب درختوں کی شجرکاری کا منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اب حکومت پاکستان آئندہ 5 سالوں میں 10 ارب درختوں کی شجرکاری کا ارادہ رکھتی ہے۔ 4. اشیاء اور خدمات کی تجارت کا ایسا عالمی نظام جو قاعدے اور قانون کی بنیاد پر قائم ہو مروج کیا جائے۔ نیوکلیر کامرس کو بھی ویسے ہی قانون اور قاعدے کا پابند کیا جائے۔ سیاسی اور تجارتی منافع کی خاطر پسندیدہ ممالک کے لیے قوانین میں تبدیلی اور ان ممالک کو قواعد اور ضوابط سے مستثنی قرار دینا ایک غیر منصفانہ عمل ہے۔ 5. اسٹریٹجک اشیاء کی تجارت اور لین دین اور اس لین دین کے نظام کو چلانے والی تنظیمات کی رکنیت میں شفافیت اور غیر جانبداری کی ضرورت ہے۔ 6. عالمی معاہدوں کی حرمت کی پاسداری کی جائے۔ عالمی اور علاقائی استحکام کے لیے سیاست اور تجارت سے بالاتر ہو کر ایک ذمہ دارانہ اور مؤدبانہ رویہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ 7. انوویشن اور ٹیکنالوجی ملکوں اور معاشروں کی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے غلط استعمال کی روک تھام اور ضرورت مند ممالک تک آسان رسائی 2
متصادم مقاصد ہیں، گزارش ہے کہ ایسے عالمی ڈھانچے تشکیل دیے جائیں جو سائبر سیکیورٹی، مصنوعی ذہانت، خود کار ہتھیار اور خلا میں اسلحے کی دوڑ کی روک تھام کر سکیں۔ 8. عصر حاضر میں جنگ، شورش اور اقتصادی پسماندگی، ہجرت اور بڑے پیمانے پر انسانی نقل و حرکت کے اہم محرکات ہیں جس پر ایک عالمی مکالمے نے جنم لیا ہے۔ اس سلسلے میں گلوبل کمپیکٹس آن ریفیوجیز اینڈ مائیگریشن ایک اہم قدم ہے۔ ان کے مؤثر ہونے کا اصل پیمانہ معاہدوں کا عملی اطلاق ہوگا۔ جناب صدر، ہمیں یقین ہے کہ امن، تحفظ اور ترقی کے لیے عالمی اتفاق رائے ضروری ہے۔ امن اور بقا کے ایک نئے ڈھانچے کا قیام مقصود بھی ہے اور قابل حصول بھی۔ پاکستان ان مقاصد کے حصول کے لیے عالمی برادری کے ایک متحرک اور فعال رکن کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ جناب صدر، آنے والا وقت پرپیچ اور پرخطر ہے، راستہ اندیکھا اور راہیں غیر ہموار ہیں۔ یہ وقت متقاضی ہے گہری سوچ اور بچار کے ساتھ ساتھ اجتماعی عمل و حرکت کا۔ یہ متقاضی ہے صحیح معنوں میں ایک متحد اقوام متحدہ کا۔ جناب صدر، وہ کشمیری بیوہ جس نے اپنا شوہر کھو دیا، وہ کشمیری بچہ جو پیلٹ گن کے چھروں سے اپنی آنکھ کی بینائی اور مستقبل سے محروم ہو گیا، وہ بے بس شامی باپ جو اپنے بچے کو ڈوبنے سے نہ روک سکا، وہ فلسطینی بچی جو روزانہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتی ہے، وہ پناہ گزین جو بہتر مستقبل کی تلاش میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا، ان سب کی نگاہیں آج اس ایوان پر مبذول ہیں۔ ہم انہیں مایوس نہیں کر سکتے۔ آئیے ان اندھیروں کو امید کے اجالوں سے منور کر دیں۔ شکریہ۔